یہ ایک روشن موسم گرما کی دوپہر تھی۔ بطخ نے 5 انڈے دیے۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ 5 انڈوں میں سے ایک انڈا مختلف تھا۔ وہ تھوڑی پریشان ہو گئی، لیکن اس نے ان کے پھوٹنے کا انتظار کیا۔ ایک خوبصورت صبح آخر کار ایک کے بعد ایک انڈا پھوٹنے لگا۔ پیپ پیپ بچے بولنے لگے۔ بطخ کے سارے بچے انڈے کے خول سے نکل کر اپنا سر ہلانے لگے تھے۔ سب ٹوٹ گئے تھے، صرف ایک کے علاوہ۔ اوہ، کتنے پیارے بچے ہیں میرے، لیکن یہ 5ویں کو کیا ہوا ہے؟ بطخ پریشان تھی کیونکہ آخری انڈا تو کافی طویل وقت لے رہا ہے۔ یہ بچہ سب سے خوبصورت بچہ ہوگا کیونکہ اس کا انڈا پھوٹنے میں بہت وقت لگ رہا ہے۔ ایک خوبصورت صبح جب انڈا پھوٹا، اس انڈے میں سے ایک بدصورت سرمئی رنگ والا بچہ نکلا۔ پیپ پیپ بطخ کا بچہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں سے کافی مختلف تھا۔ وہ کافی بڑا تھا، بلکہ بدصورت بھی تھا۔ میرے دوسرے بچوں میں تو ایسا کوئی نہیں دکھتا۔ ماں بطخ میں اس بچے کو دیکھ کر حیران تھی اور اداس تھی۔ ماں کو امید تھی کہ وہ ایک دن اپنے بہن بھائیوں جیسا ہو جائے گا، مگر دن گزرتے گئے، لیکن بطخ کا بچہ بدصورت ہی تھا۔ اس نے سب ہی بہن بھائیوں سے مل کر اس کا مذاق اڑایا۔ وہ اس کے ساتھ نہیں کھیلتے تھے۔ بطخ کا بچہ بہت اداس تھا۔ بطخ کا بچہ تالاب کے پاس گیا اور اپنی شکل کو غور سے دیکھنے لگا۔ کوئی مجھے پسند نہیں کرتا، میں بہت بدصورت ہوں۔ بطخ کے بچے نے اپنے خاندان کو چھوڑ کر جنگلوں میں کہیں دور جانے کا فیصلہ کیا۔ بطخ کا بچہ جنگل میں اکیلا بھٹکتا رہا۔ جلد ہی موسم سرما آ گیا۔ وہ ایک بطخ کے خاندان کے پاس گیا، انہوں نے اسے جھڑک دیا۔ پھر وہ مرغی کے گھر میں رہنے گیا، انہوں نے بھی اسے جھڑک دیا۔ جیسے ہی موسم بہار آیا، ایک بار پھر سب چیزیں تازہ اور ہری بھری ہو گئی۔ وہ چلتا گیا اور چلتا گیا۔ اس کو ایک ندی دکھی۔ وہ ایک بار پھر پانی دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ وہ اس ندی کے قریب گیا۔ بطخ کے بچے نے اپنی گردن نیچے کر لی۔ سر نیچے کرتے ہی اس نے پانی میں اپنا عکس دیکھا اور حیران رہ گیا۔ کافی پریشان ہوا وہ۔ اب وہ بدصورت نہیں تھا، وہ ایک خوبصورت راج ہنس میں بدل گیا تھا۔ اب اسے احساس ہوا کہ اپنے بہن بھائیوں سے الگ کیوں دکھتا تھا۔ اس کو احساس ہوا کہ وہ ایک راج ہنس ہے اور سب پکھتے بھی۔